بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین آج میرا موضوع ہے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی حکومت کا اس پہ حملہ, اور پھر جو اپنا ہمارے سیاسی قائدین پہ حملے ہو رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. یہ بات شروع ہوئی تھی مشرف دور میں, اور پھر نواز شریف کو جوتا پھینکا گیا, ارشد اقبال بیچارے کو گولی مار دی گئی, اور پھر یہ دوبارہ یہ ایپیسوڈ ہوا, اس کا جواب آیا یہاں پہ ارشد اقبال پہ جوتا پھینکا گیا. پھر پی ٹی آئی کی جو اراکین قومی اسمبلی سابق پرائم منسٹر پہ حملہ کیا گیا, اور پھر یہ آ کے بات ٹوٹی یہاں آ کے شہباز گل صاحب پہ لاہور ہائی کورٹ میں. بس یہاں تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ جیسا بہو گے ویسا کاٹو گے, لیکن ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں اس قسم کی حرکتیں اگر کریں گے تو ہمارے کارکن جو ہیں پھر وہ اس سے آگے جائیں گے. ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا پرووک کرے گی, وہ کہے گی یہ کرپٹ ہے, غدار ہیں, تو پھر تو ایسی چیزیں سامنے آئیں گی. بہرحال میں اپنے پہلے موضوع کی طرف آتا ہوں. جو الیکشن کمشنر نے جو چارج شیٹ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ پنجاب گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے, یہ چارج شیٹ کیا انہوں نے سپریم کورٹ میں, کسی عام چھوٹی موٹی عدالت میں نہیں. انہوں نے اپنا جواب داخل کرایا ہے کہ اس نے کہا کہ ضمنی انتخابات کے موقع پہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک طرح کا الیکشن کمیشن کو چیٹ کیا ہے. یعنی ایک ایسے افسر کو جس کو منع کیا تھا نہ لگاؤ, اس کا نام تبدیل کر کے لگا دیا گیا, اور اس سے بڑی چیٹنگ کیا ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ نا, ایک جو ورک صاحب تھے ان کا نام ذوالفقار کا آگے علی کر کے انہوں نے لگا دیا گیا, اور یہ اس سے بڑی چیٹنگ کیا ہو سکتی ہے. اور انہوں نے الیکشن کمیشن نے جواب میں کرایا کہ پنجاب گورنمنٹ ٹوٹل فیلور تھی 10 کا بائی الیکشن میں, اور انتظامیہ کی مدد سے انہوں نے الیکشن کو سیبوٹاج کیا, اور جو 20 جو تھے اپنا پریزائڈنگ افسران 20 یا 30 جتنے بھی تھے وہ تھے, وہ اس میں بھی نااہلی تھی پنجاب گورنمنٹ کی. اب اتنے سنگین الزامات لگا دیے جائیں تو پھر اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اور یہ کون الزام لگا رہا ہے؟ چیف الیکشن کمیشنر, جن کی عمران خان جو ہے تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے کہ ہمیں پہلی بار ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ملا, اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. بہرحال یہ اپنا یہ چیزیں میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بڑا لیتھل ہو کے آ رہی ہے, بڑا اگریسو ہو کے آ رہی ہے اداروں پہ. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا جو ڈسکا میں انہوں نے بائی الیکشن کو انڈو کیا اس پہ بھی وہ آئیں گے, اور لیکن یہ بڑی جلدی آ گئے. حالانکہ ان کو سینٹ میں ریلیف مل گیا تھا, سینٹ کی چیئر میں سینٹ کے انتخابات جیت گئے تھے, لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایبسولوٹ اتھارٹی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ان کے سامنے کوئی مخالف کھڑا نہ ہو. مخالفین تو کہتے ہیں وہ غدار ہیں, لیکن اداروں کو جب ادارے کو آزادانہ کام کرتے ہیں تو خان صاحب کو تکلیف ہو جاتی ہے. اور ایک بات میں رکھیں, عمران خان صاحب اور دوسرے ہمارے جو ہے نا سیاستدان, ان میں رتی بھر کا فرق نہیں ہے, سب ایک کشتی کے سوار ہیں. خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو یہ اپنا عرض سرائی کی ہے, اس کے بعد تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو اپنا الیکشن کمیشن کے خلاف ساری یہ اپنا تین وزراء بولے, اس پہ یہ سارا یہ طے ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اور وہاں باقاعدہ یہ پلاننگ کی گئی کہ اس کو ہم نے اپنا کرٹیسائز کرنا اور اس کو مجبور کرنا ہے کہ استعفیٰ دیں. اور پھر یہ بھی ایک اسٹریٹجی بنائے گی, حکومت عملی بنائے گی کہ تمام ٹاک شوز میں اور تمام جو ان کے لیڈران ہیں وہ آنے والے وقت میں بھی الیکشن کمیشن کو زج کریں گے, ایسے بیانات دیں گے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے کہ فیصل واڈا کا کیس آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بادی النظر میں فیصل واڈا کا جو ڈکلیریشن دیا تھا وہ غلط تھا, اور وہ کیس ریفر کر دیا الیکشن کمیشن کو. اب اپنا ایک کلیئر ڈائریکشن کے ساتھ, آبزرویشن کے ساتھ جب ایک ہائی کورٹ جو ہے کیس بھیجے گی اپنا الیکشن کمیشن کو, تو الیکشن کمیشن نے اس پہ غور کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیتا ہے تو وہ پچھلی ڈیٹس دے گا جب انہیں نامینیشن پیپر فائل کیے تھے ایم این اے کے. 2.5 سال ہو گئے. اس صورت میں اگر نااہل ہوتے ہیں تو پھر جو ایک سب سے بڑی بات جو سینٹ کا جو الیکشن لڑا ہے انہوں نے, وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے. جو لیگل ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اگر آپ ڈکلیئر کر دو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے دھوکہ دہی کی ہے, اس نے چیٹ کیا اور وہ اپنا ڈکلیریشن غلط داخل کیا ہے, تو وہ پھر بلینکٹ اپلائی ہوتا ہے. بلینکٹ کا مطلب ہے وہ پھر اس پہ کوئی حد نہیں ہوتی کہ یہاں سے یہاں تک. اگر الیکشن کمیشن کو نااہل قرار دے دیتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو چیٹ کیا اور حلف نامہ غلط داخل کرایا,
تو پھر وہ ایک نااہل تصور ہوں گے جب انہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا. اس صورت میں جو ہے وہ اپنا ان کی سینٹ کی نشست بھی خطرے میں پڑتی ہے، اور اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو یہ نشست جاتی ہے ڈائریکٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو، کیونکہ سندھ میں ان کی میجارٹی ہے. تو سب سے بڑی تکلیف خاص آپ کو یہ ہے کہ اگر فیصل واڈا بھی نااہل ہو گیا اور وہ اس کا اپلائی ہوا، سینٹ الیکشن بھی اپلائی ہوا، تو سینٹ میں جو ان کی میجارٹی مزید کم ہو جائے گی. ان کی جو ہے میجارٹی تو ان کی نہیں ہے، ان کی نمبر گیم مزید کم ہو جائے گی، اور جو پی ڈی ایم ہے وہ بالکل بڑھ کر آگے آ جائے گی. ایک تو ان کو یہ دکھ ہے. پھر یہ ہے کہ جو ہماری اطلاعات ہیں، جو NS-75 ڈسکا میں بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں گورنمنٹ نے پھر چیف سیکرٹری کے تھرو الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ ہماری اسکیم یہ ہے، اس کے مطابق چلیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے دیے گئے، چیف سیکرٹری نے خط لکھا کہ آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یہ کریں وہ کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو الیکشن کمیشن نے کہا تعاون کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. اب جو الیکشن کمیشن کو اسکیم بھیجی ہے انہوں نے، اسکیم کو کہتے ہیں تجویز، کیونکہ اسکیم تو الیکشن کمیشن دیتا ہے. جو تجاویز دی ہیں پنجاب گورنمنٹ نے تھرو چیف سیکرٹری، وہ تو ایسی ہیں کہ اس پہ کوئی اپنا نا صاف جو ہے اپنا جو اپنا پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ اس کو ہے. اس میں آزاد الیکشن کا تو اس میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ اپنا کنسیڈر کر رہا ہے کہ بجائے پنجاب گورنمنٹ پہ تکیہ کرنے کے وہ یہ الیکشن جو ہے وہ رینجرز یا فوج کے ذریعے نگرانی کرائیں. یعنی اس حد تک بد اعتمادی ہے پنجاب حکومت کے جو اقدامات ہیں کہ وہ NS-75 کا الیکشن جو ہے وہ فوج سے کروانے کی سوچ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے اگر پھر ایک بڑی وزیرہ اپنائے رکھا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. اور بلکہ ایک تو وفاقی وزیر کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو الیکشن اسکیم کے لیے اپنا اسٹاف ہی دیں گے گورنمنٹ. میں نے کہا یار بڑے نہ مارا کرو، جو چیز ممکن نہیں ہے وہ نہ کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا الیکشن کمیشن کو اپنا اسٹاف ہی نہ دیجیے، تو سیدھی میوٹنی ہو جائے گی، بغاوت ہو جائے گی. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. اور میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو میں فیصل واڈا کا کہا فیصل واڈا کا کہا ہے، پھر کہا کہ نہیں. میں نے کہا یار کیوں نہیں؟ جب آپ ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ آپ نے غلط حلف نامہ داخل کرایا تھا، تو اس پہ تو بے شمار 37-38 کیسز میں نے پڑھے، سرچ کیے، ریسرچ کی، تو اس میں جو ہے وہ نااہل ہوئے تھے. اگر فیصل واڈا بھی نااہل ہوتے تو آپ کی سینٹ میں ایک سیٹ کم ہوتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ الیکشن کمیشن منظور نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، اب یہ پی ٹی آئی کی عجیب روایت ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نیا جو ہے جو ہم نے کبھی نہ سنا ہوتا نہ سوچا ہوتا ہے وہ قصہ سامنے لے کے آ جاتی ہے. پھر جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن وہ بھی چیلنج کیا ہوا ہے پی ڈی ایم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو سنیت یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہاں پہ کوئی جو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر کا انہوں نے پلی لی ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی نے، پی ڈی ایم نے، کہ وہاں پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، کسی پارٹی کا نہ ہو. خیر وہ اپنا ایک آنی پوزیشن ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے. اب NS-249 کا الیکشن آ رہا ہے کراچی کا بھی، اور اس میں بھی فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ تھرو گورنر پنجاب، گورنر سندھ انہوں نے کہا کہ آپ جو اسکیم ہے الیکشن اسکیم، اس میں ہماری یہ تجاویز شامل کریں. اور گورنر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ہدایات دے کہ بھائی ہماری اسکیم یہ اس کے مطابق عمل کریں. وہ کرنا ہے وہاں کی سندھ گورنمنٹ نے. اور ان کو خطرہ ہے کہ اگر اپنا یہ سیٹ بھی وہ ہار جائیں گے. اب سندھ کا الیکشن تو ہو جائے گا، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ تو جو پوری سہولیات ان کو میسر کرے گی. لیکن NS-75 کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ کوئی گڑبڑ نظر آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ فارن فنڈنگ کیس ہے. فارن فنڈنگ کیس میں جو ہے اپنا الیکشن کمیشن نے بہت ڈیلے کیا، بہت اس پہ کرٹیسزم ہوا، اور اب اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کوشش تھی اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی، وہ اداروں پر دباؤ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک قسم کا انہوں نے اپنا چیلنج کر دیا ہے، ایک کوشچن مارک کھڑا کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی کارکردگی پرفارمنس پہ. اب الیکشن کمیشن کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ بطور ادارہ کھڑے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، یا یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے سامنے جھکیں گے. اب تک تو جو اپنا راجہ صاحب چیف الیکشن کمیشن جو ہے راجہ سلطان صاحب، وہ تو کھڑے ہیں ڈٹ کے، اور انہیں کوئی نا اپنا انفلوئنس نہیں کر سکتا. یہ ان میں ایک چیز ہے، ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتا.
راجہ صاحب سیکٹری ریلوے تھے شیخ رشید صاحب کے ساتھ، اور ان کے نام کی جو ہے اوکے ریکمنڈیشن جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ میرے سیکٹری ہیں، میرے تعلقات ہیں، وہ پتہ ہے آپ کو، وہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جی میرا ہر بندہ ان کا جو کہتے ہیں غلام ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب کی ریکمنڈیشن تھی، پھر ان کے نام پینل میں آیا تھا، تو شیخ رشید صاحب بہت زیادہ ان کے حامی تھے کہ ان کو لے آئے. وہ ایک کام کر رہے ہیں طریقے سے، قانونی کام کر رہے ہیں، تو آپ قانون کے مطابق چلیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ قانون کے خلاف چلیں؟ ہاں، پھر ایک اور بات کہ حکومت نے جو ہے شیخ رشید کے ذریعے رابطہ بھی کیا الیکشن کمیشن سے فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اور لیکن ظاہر ہے وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں. اور شیخ صاحب کی جو آج کل جو سنا جا رہا ہے کہ دوری ہے پرائم منسٹر، اس کی وجہ یہ کہ یہ بھی ہے. اب اگر فارن فنڈنگ کیس میں وہ کہہ دیتی ہے جتنا آپ نے جو آپ نے اکٹھا کیا ہے باہر سے اپنا چندہ وہ جمع کرا دیں قومی خزانے میں، چلے کوئی بڑا فیصلہ اگر نہیں کرتی، کیونکہ پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، الیکشن کمیشن نہیں چاہیے کہ اس کا ایک جو ذرا یہ سارے اس کی اپنا نا سارے عناصر ہیں نا، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سارے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈ غلط اکٹھے ہوئے تھے اور یہ اب جمع کرائیں، تو اس پہ جو ہے وہ بھی ایک دھچکا لگے گا. صاف چلی، شفاف چلی گی، طریقے انصاف چلی، تو اس پہ بھی جو اپنا لیگل ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ اس میں بھی جو ہے فارن فنڈنگ کیس میں بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ لوزنگ اینڈ پہ ہے. اور فیصل واڈا کا جو نااہلی کا کیس ہے وہ تو بالکل واضح آیا، ہائی کورٹ نے ڈائریکشن جاری کر دی ہے، اور اس پہ اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں پچھلی ڈیٹ سے، جب میں نے پہلے کہا ہے، تو سینٹ کی ایک سیٹ اور جاتی ہے حکومت کے فولڈ میں. ظاہر ہے وہاں پہ اگر الیکشن ہوئے تو پھر وہی جیتیں گے پیپلز پارٹی کا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا وہاں میجارٹی ہے. اب دیکھیں، اب میں اب آتا ہوں اس پہ نا، آپ کو یہ جو پرسوں کل واقعہ ہوا ہے اس پہ اپنا شہباز گل صاحب پہ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں. اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ اپنا اس کی ابتدا ہوئی تھی مشرف دور میں، میاں نواز شریف پہ جامعہ نعیمہ میں جوتا پھینکا گیا. پھر اپنا ایسر اقبال صاحب کو تو گولی بھی مار دی گئی، ان کے بازو پہ لگی، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے آگے بھی زندگی تھی. پھر مشرف صاحب پہ جوتا پھینکا گیا. پھر جو اپنا ایک وکیل تھے ان پہ جوتا پھینکا گیا، سیاہی بلی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں. اور پھر یہ اپنا پھر ابھی ریسنٹلی جو ہے ایسر اقبال صاحب پہ جوتا پھینکا گیا. جب آپ کی لیڈرشپ اگریسو ہوگی اور کہے گی کہ بھئی اپوزیشن والے غدار ہیں، تو پھر اس قسم کے ریئیکشن سامنے آئیں گے. میں نے پچھلے ہفتے بھی ایک اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اس کا ریئیکشن جو جب ایسر اقبال پہ جوتا پھینکا گیا تھا تو اس کا ریئیکشن آئے گا. اب سیاسی قیادت کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے کریں، اپنے کارکنوں کو روکیں، سب سے پہلے اپنے زبان کو کنٹرول کریں، اپنا بیانیہ ٹھیک کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر تیسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اب آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اس میں مریم نواز نے کہہ دیا ہے کہ ہم استعفوں کی طرف جائیں گے. پیپلز پارٹی کچھ ریلیکٹنٹ ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم انہیں منا لیں گے. پہلے ہم نے ان کی ساری باتیں مانی ہیں، اسمبلی الیکشن میں گئے ہیں، سینٹ الیکشن میں گئے ہیں، اور ہم نے ان کی پھر ہر بات پہ لبیک کہا ہے. تو وہ پیپلز پارٹی سے میری جو سندھ میں ٹاپ لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ استعفے ہم دیں گے، لیکن اس کا ٹائم فریم جو ہم طے کریں گے پی ڈی ایم طے کرے گی، اور وہ مشترکہ طے کرنا ہے، کسی ایک پارٹی کی خواہش پہ نہیں ہوگا. وہ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک سندھ کی حکومت ہے، ایک قلعہ ہے آپ کے پاس، تو کیوں آپ وہ بھی دشمن کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ان کی چیز، اس میں بھی لاجک ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا، استعفوں کی بات کی تھی، تو کے پی سے انہوں نے کے پی حکومت بھی قائم تھی، کے پی حکومت کا انہوں نے کوئی استعفیٰ کا بات نہیں کی تھی. اور یہ بھی مثالیں دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے. بہرحال بڑا ہنگامہ خیز اجلاس ہو رہا ہے، اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور فضل الرحمان صاحب نے بڑی اچھی بات کی جب ان سے سوال ہوا کہ آپ کے جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے آپ کے امیدوار تھے، ان کو تو ووٹ بہت کم ملے، نہ آپ کی پی ڈی ایم نے ووٹ نہیں دیے، تو کیا آپ کا اس اتحاد پہ فرق پڑے گا، آپ ساتھ چلیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کسی ایک شخص کے یا کسی چند ووٹروں کے کہنے کے ڈیفائی کرنے سے سیاسی اتحادوں میں فرق نہیں پڑتا، ہم اسی طرح بلکہ مزید فرم آگے چلیں گے. اب 26 مارچ کو جو ہے وہ انہوں نے کراچی سے دھرنا شروع کرنا ہے، اور جب اسلام آباد پہنچنا ہے تو اس میں وہ بھی گورنمنٹ پینک ہے کہ وہ کیا ہوگا. ظاہر ہے اگر 26 کو قافلے چلیں گے اسلام آباد اپنا کراچی سے لاہور، پھر پنجاب میں کریں گی مریم نواز،
پھر اپنا کے پی سے ہوتے ہوئے فضل الرحمان کی قیادت میں آئیں گے تو وہ اپنا وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا. اور گورنمنٹ ظاہر ہے گورنمنٹ کو گھبرانا چاہیے. گورنمنٹ کو جو کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ بھائی گورنمنٹ گھبرا گئی ہے, جب اتنے لوگ آ جائیں گے دعویٰ بولیں گے اسلام آباد میں تو آپ کا تو سارا اسٹیٹ رک جائے گی نا, اس میں کوئی دوسری بات ہے نہیں. اور اس کا ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشن اس پہ کیا اثر پڑے گا. چائنا پہلے ہی آپ سے ناراض بیٹھا ہوا ہے, اور جب ملک منجمد ہو جائے گا, اسلام آباد منجمد ہو جائے گا, تو پھر آپ آگے کیا کریں گے. بہرحال یہ حماقت گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے, جو ہمیں ایک وفاقی وزیر نے بتایا کہ ہم ان کو بائی فورس روکیں گے. یعنی وہ ہم سین دیکھیں گے کہ جب اپنا پی ٹی آئی کے دھرنے کو حکومت جو ہے پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعلیٰ کے پی جب جلوس لے کے آ رہے تھے تو انہیں روکا گیا تھا اور ان پہ 500 یوز کے شیل پھینکے گئے. اب یہی یہ حکومت کرنے جا رہی ہے. لیکن اب لگتا ہے کہ رنگ جو ہے تبدیل ہو رہا ہے کہ یہ نا یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اور یہ دعویٰ کرتے ہیں, پی ڈی ایم والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, لیکن جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں وہ ون وے ٹریفک جو گیا وہ تو 4 وے ٹریفک ہو گئی ہے. غلط فہمیاں ہیں, پی ڈی ایم کو بھی ہیں اور حکومت کو بھی ہیں. اب سارا فوکس ان کا حکومت کا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو مزید ڈیفینسو کر دیا جائے تاکہ فارن فنڈنگ پہ اور اس پہ نا اپنا فیصل باڈا کے کیس پہ مؤثر انداز ہو سکے. اور ساتھ میں جو شروع میں آپ کو بات بتائی تھی کہ اب وہ کنسیڈر کر رہے ہیں اس کے بعد کہ جو ڈسکا کا الیکشن ہے وہ بجائے کہ اپنا پنجاب گورنمنٹ پولیس سے کروائیں, وہ فوج کو کے ذریعے کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. دیکھیں کیا کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.